اور عورتوں کے تعلق سے ایک شرط یہ ہے کہ اگر عورت ہے تو اس کے لیے محرم چاہیے، محرم نہیں ہے تو عورت پر حج فرض نہیں ہے، محرم نہیں ہے تو عورت پر حج فرض نہیں ہے۔ بہت ساری وہ عورتیں جن کے پاس محرم ہوتا ہے تو اور نہیں ہوتا ہے تو بغیر محرم کے حج کے لیے عمرہ کے لیے سفر کرتی ہیں، وہ گنہگار ہوں گی۔ حج عمرہ ہو جائے گا، بغیر محرم کے سفر کرنے سے حج عمرہ ہو جائے گا، لیکن اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے وہ گنہگار ٹھہرے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ایک عورت مالدار ہے، یعنی حج کرنے کی طاقت رکھتی ہے، حج فرض ہے، لیکن محرم نہیں ہے، تو کیا اس کے اوپر حج فرض ہے؟ تو وہ جواب دیتے نہیں، اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ تو جس کا محرم نہیں ہے اسے بے چین اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو ہے اس کے ذمے سے حج ساقط ہے۔ لیکن اگر وہ کسی دوسرے سے اپنا حج کرانا چاہے، حج بدل کرانا چاہے، جس نے اپنا پہلا حج کر چکا ہو، تو وہ حج کروا سکتی ہے دوسرے سے۔ اس تعلق سے بخاری کی ایک حدیث ہے 1862 نمبر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے، کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ آگے فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی، کوئی مرد عورت کے پاس اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اس کے پاس محرم نہیں ہو۔ اس چیز کا ہم لوگ خیال نہیں کرتے ہیں، کہیں پر بھی چلے جاتے ہیں، عورت کے پاس اس وقت تک نہیں جانا چاہیے جب تک اس کے پاس محرم نہ ہو۔ ایک آدمی نے جب یہ بات سنی تو اس آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں تو فلاں جہاد میں جانا چاہتا ہوں اور میری بیوی حج کرنا چاہتی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو، اپنی بیوی کے ساتھ سفر کرو۔ آپ نے جہاد ان کا کینسل کروا دیا اور بیوی کے ساتھ حج کرنے کے لیے حکم دیا۔ جہاد کتنا عظیم عبادت ہے، اور جہاد میں افراد کی ضرورت ہوتی ہے، مجاہدین کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ جہاد ضروری ہے، جہاد میں ان کا ہونا ضروری ہے، جہاد میں ان کی شرکت ضروری ہے۔ محرم دیکھا کہ محرم، بیوی کے لیے محرم کی ضرورت ہے، تو آپ نے بیوی کے ساتھ سفر کرنے کا حکم دیا، حج کرنے کا حکم دیا۔ تو حج کرنے کے لیے عورت کے لیے ضروری ہے محرم۔